بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر سی تلاوت کی ہے۔ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے انداز کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، ہمارے اس جامعہ انفیہ بورے والا ضلع بہاڑی میں جس طرح طلباء کے لیے، جس طرح بچوں اور مردوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام موجود ہے، اسی طرح خواتین، عورتوں اور بچوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا نظم موجود ہے۔ ایک نظام تعلیم وہ ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور ایک نظام تعلیم وہ ہے جو خواتین کے لیے ہے۔ مردوں کا نصاب تعلیم الگ ہے اور خواتین کا نصاب تعلیم الگ ہے۔ بعض کتب ایسی ہیں جو طلباء کے نصاب میں موجود ہیں اور بچیوں کے نصاب میں موجود نہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو دونوں کے نصاب میں ہیں لیکن بچوں کے نصاب کی مقدار الگ ہے اور بچیوں اور خواتین کے نصاب کی مقدار الگ ہے۔ ان میں ایک کتاب وہ ہے کہ جو اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہو رہا تھا اور جس کی آخری حدیث کا درس مبارک آپ نے سنا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دونوں حدیثوں کا تذکرہ مختصر انداز میں کروں گا، اور میں یوں نہیں کروں گا جیسے آپ نے کبھی سنا ہے، میں یوں کروں گا جیسے آپ نے کبھی نہیں سنا۔ میں اعلان کر کے بھی تعجب کرتا ہوں اور ہر جگہ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب مجھے ابھی تک خطباء کی فہرست میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے مسلک کا خطیب ہے۔ میں نے کہا میں مسلک کا خطیب تو بعد میں ہوں گا، پہلے 10 سال کا مدرس ہوں اور پھر آپ کے مسلک کا وکیل ہوں۔
خطیب کا کام الگ ہوتا ہے، وکیل کا کام الگ ہوتا ہے۔ خطابت کے ذوق الگ ہوتے ہیں، وکالت کے ذوق الگ ہوتے ہیں۔ میں اگر ظاہری اور باطنی دونوں ذوقوں پر بات کروں گا تو آپ کہیں اس نے کون سی تقسیم بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ میں جلسے میں جاتا ہوں تو حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ چائے پئیں گے؟ میں کہتا ہوں میرا تو ذوق نہیں ہے۔ بوتل پئیں گے؟ ہماری عادت نہیں ہے۔ سادہ پانی پئیں گے؟ میں نے کہا گاڑی میں بوتل رکھی ہوئی ہے، پانی پی لیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا جلسہ شروع کریں۔ اب ان کو درسہ ہوتا ہے خطابت کا، پہلے چائے، بسکٹ، ناشتہ، تقریر، اور اس کے بعد اب کھانا کھائیں گے۔ ہمارا چونکہ خطابت کا مسئلہ نہیں، وکالت کیا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کیا کھانا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اپنے سامنے کو مسئلہ کون سا سمجھانا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا میں نے اتنا لمبا جو سفر کیا ہے تو آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ میں کل لمبا ہمارے 4 دن کا بڑا مسلسل سفر تھا آزاد کشمیر کا، اور گزشتہ کل ہمارے پروگرام تھے راولپنڈی کے نپٹاتے ہوئے رات 2 بجے میں گھر پہنچا۔ اب بتائیں کتنا وقت بندے کے پاس بچتا ہے گھر کے لیے، اور پھر میری بیگم بھی ایک نہیں 2 ہیں، مدرسہ الگ ہے، طلبہ الگ ہیں، گھر کے معاملات الگ ہیں۔ 2 سے مراد وہ جو ایک گھر میں، تیسری الگ ہے جو فیصلہ آباد میں۔ تو میں نے رات 2 بجے گھر پہنچوں، ایک وقت دی ہے، فجر کو دوسری کو دی ہے، پھر سارے نظام کو سنبھالا ہے، پھر فیصلہ آباد تیسری کو وقت دیا ہے، اور اب دیکھیں تازہ دم ہو کر میں آپ کے سامنے بیٹھا۔ کوئی ملزم تو ہے ہی نہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی کچھ تر و تازہ ہونے کی کوشش فرمائیں۔ تازگی کے ساتھ بیان کرنے کا لطف آتا ہے اور بیان سننے کا بھی لطف آتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جلسوں میں جاؤں تو اپنے میزبانوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو خشک ٹیم ہے اس کو ہم سے تھوڑا سا دور رکھو، تر و تازہ بندے ہمارے قریب رکھا کرو، جن کے چہرے پر مسکراہٹ کے اثار ہی نہ ہوں، ان کو تو دیکھ کر بندے کو آیا بیان بھی بھول جاتا ہے۔ کم از کم افراد ایسے ہو جائیں جو خندہ پیشانی سے بات کو سنیں۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا ایک نصاب صحیح بخاری کا طلبہ کے لیے ہے اور ایک نصاب صحیح بخاری کا طالبات کے لیے۔ طلباء کے نصاب کی آخری حدیث الگ ہے اور طالبات کے نصاب کی آخری حدیث الگ ہے۔ طالبات کے نصاب کی آخری حدیث کا ایک متن ہے اور ایک سند ہے، اسی طرح طلباء کی آخری حدیث کی ایک سند ہے اور ایک متن ہے۔ سند اور متن کسے کہتے ہیں؟ میں نہایت علمی بحث کو نہایت عوامی زبان میں لاؤں گا، آپ کو گلا نہیں ہوگا کہ بڑی مشکل بات ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ سند اور متن کا مطلب کیا ہے؟ استاد کہتا ہے یہ سبق حدیث میں نے فلاں سے پڑھی، وہ کہتا ہے فلاں سے پڑھی، وہ کہتا ہے فلاں سے پڑھی، وہ کہتا ہے فلاں سے پڑھی، اس کا نام سند ہے۔ اور جو چیز اس نے پڑھی ہوتی ہے اس چیز کا نام ہوتا ہے متن۔ مثلا ہمارے یہاں بنات کے نصاب کی آخری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ۔ یہ جو امام بخاری نے درمیان میں نام ذکر کیے انہیں کہتے ہیں سند۔ طلباء کے نصاب کی آخری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْرَاف قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ۔ یہ امام بخاری نے سند بیان کی ہے۔ اس سند کے بعد متن شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے، ہمارے اس جامعہ کا نام جامعہ حنفیہ ہے، ہمارے محترم صاحب کا نام مولانا طیب حنفی ہے، اور میرا نام تو حنفی نہیں ہے لیکن میں وکیل احناف کا ہوں، اور میں نے ان دونوں حدیثوں سے احناف کی وکالت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری بات ہماری کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں جو بخاری کا نام لے کر بخاری کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں۔ میں دونوں حدیثوں پر بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آئے حنفیت اور بخاری کا جوڑ کتنا ہے، احناف کے ساتھ بخاری کا تعلق کیا ہے، اور امام بخاری وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یا امام بخاری الگ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، چلیے میں بنات کے نصاب کے مطابق آخری حدیث پہ بات کرتا ہوں۔ حضرت
آرستم اللیلۃ۔ امام بخاری دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند الکتاب۔ دو مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1 مسئلہ، کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات تم گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2 مسئلہ، کیا باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلے بیان کیے۔ اب ایک ذوق احناف کا ہے، ایک ذوق مسلک دیوبند کا ہے، اور ایک ذوق ان کا ہے جو ہر وقت احناف کو گالیاں دیتے ہیں۔ احناف کا ذوق اور مسلک یہ ہے کہ مفتی مسئلے کے بعد دلیل دینے کا پابند نہیں ہے۔ آپ جامعہ حنفیہ آئیں، مفتی عبد الرحمن صاحب سے مسئلہ پوچھے اور پھر یہ کہ مسئلے پر حدیث پیش کرے، ہم کہتے ہیں مفتی پابند نہیں ہے۔ اگر اس کا دل مانے تو حدیث پیش کرے، اگر دل نہ مانے تو حدیث پیش نہ کرے۔ بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، نہیں جی ہر مسئلے پہ حدیث کا ہونا ضروری ہے، اگر مسئلے پر حدیث نہ ہو تو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلو امام بخاری سے پوچھتے ہیں، بخاری بات تیری کرتا ہے یا بخاری بات احناف کی کرتا ہے؟ حضرت امام بخاری 2 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1 مسئلہ، قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلۃ، کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے کہ رات تم گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2 مسئلہ، تان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند الکتاب، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلے بیان کیے۔ لیکن بخاری کھول کے دیکھ لو، امام بخاری ایک مسئلے پر دلیل لائے ہیں، دوسرے مسئلے پر دلیل نہیں لائے۔ امام بخاری اس مسئلے پر دلیل تو لائے ہیں کہ آدمی اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے، اور دلیل میں کیا حدیث پیش کی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے ساتھ ایک جہاد میں گئی ہے، امی عائشہ نے ہار پہنا اپنے گلے میں تھا، وہ ہار ان کا گم گیا، صحابہ کرام ہار کو تلاش کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، امی عائشہ بھی تشریف فرما ہے، امی عائشہ نے دامن کو پھیلا دیا، رسول اللہ نے امی عائشہ کی گود میں سر رکھا اور حضور آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، صدیق باپ ہے، عائشہ جتنی بھی بڑی ہے لیکن صدیق کی بیٹی ہے۔ عائشہ جتنی بھی بڑی ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، امی عائشہ جتنی بھی بڑی ہے لیکن صدیق کی بیٹی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر کوئی عورت ڈاکٹر بن جائے، وہ عالمہ فاضلہ بن جائے، بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، یہ جتنی بڑی بھی ہو باپ کے لیے تو بیٹی ہے نا۔ امی عائشہ بہت بڑی ہے لیکن صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ امی عائشہ کی گود میں سر رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، امی عائشہ کے بعد ابو بکر صدیق آئے، حضور تو آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ کو لیا، امی عائشہ کی پسلی میں یوں دبا کر کہا عائشہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا، تیرا حال گم ہوا ہے، صحابہ پریشان ہوئے ہیں، نبی کو دیکھ پریشانی لگی ہے، ہم ہاتھ تلاش کرتے کتنی دیر گزر گئی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا ہے۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے قبل ایک بات درمیان میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہار کو پہن کے گئی ہے، امی عائشہ کا ہار اپنا نہیں ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، استعارت من اسماء کلادت، امی عائشہ نے ہار اپنا ذاتی نہیں تھا، اپنی بہن اسماء سے ادھار لیا تھا۔ پتہ یہ لگا کہ عورت کسی موقع پر اگر کسی رشتہ دار سے ادھار زیور لے کر پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ بڑے خوشک بنتے ہیں نا، جب تیرے پاس توفیق نہیں ہے اپنی بہن کا زیور پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اپنی بہن کا زیور بازار کے لیے پہننا یہ تو جرم ہے، نہ محرم کے لیے پہننا تو جرم ہے، لیکن خامد کو خوش کرنے کے لیے ادھار لے کر زیور پہننا بھی جائز ہے۔ امی عائشہ کا ہار اپنا نہیں تھا، امی عائشہ حضرت اسماء سے لیا ہے۔ مجھے تم بتاؤ اگر امی عائشہ ادھار اپنی بہن سے زیور پہنے، نبوت کے لیے پہنے، نبی برداشت کر سکتا ہے، تو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ تو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ تو نے زیور کیوں پہنا؟ قرآن نے عورت کی فطرت بیان کی ہے، اب میں ینشأ فی الحلیہ وفی الخصام غیر مبین، یہ تو زیور میں کھیلتی ہے، اس کی فطرت ہے، اس پہ پیغمبر تنقید نہ کرے تو تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میرا مزاج نہیں ہے، تیرے مزاج کا نام دین نہیں ہے، مزاج نبوت کا نام دین۔ تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ میرا مزاج نہیں ہے، تیرے مزاج کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم نبی کے مزاج کو
امی عائشہ رضی اللہ، توجہ رکھنا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہار مانگا اپنی بہن سے اور ادھار پہنا ہے اپنے پیغمبر کی خاطر، امی عائشہ نے پہنا۔ میں ایک مسئلہ درمیان میں اور بھی کہتا ہوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے، نہ مانے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، جی چاہے تو مان لو، جی چاہو تو نہ مانو، بات تو دلائل کی ہے، بات دلیل سے کرو۔ وہ کہ یہ تقلید کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ تقلید کلادہ سے ہے، کلادہ پٹے کو کہتے ہیں، پٹا جانور کے گلے میں ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم اپنے گلے میں پٹا کیوں ڈالے؟ میں نے کہا تقلید کلادہ سے ہے، کلادہ کا معنی پٹا تو نے کیا ہے۔ امام بخاری کلادہ کا معنی ہار کرتا ہے، ہم تیری نہیں مانتے، بخاری نہیں مانتے۔ امام بخاری نے کلادہ کا معنی، بولو نا، کلادہ کا معنی ہار دیا ہے، اور یہ کلادہ کا معنی پٹا کرتا ہے، ہم پٹا نہیں، ہم ہار پہنتے ہیں، اور یہ کلادہ کا معنی ہار ہم نے بخاری سے دیا ہے۔ تو بخاری کا نام بھی لیتا ہے، بخاری سمجھتا بھی نہیں ہے، جو بند والے بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں اور بخاری سمجھتے بھی ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کلادہ کا معنی امام بخاری نے کیا فرمایا؟ ہار یا پٹا۔ اب اگر تمہارے شہر میں کوئی بندہ کہ جی کلادہ کا معنی پٹا ہے، ہم جانور تو نہیں گلے میں پٹا پہنے، اب اس کو فوراً کہو امام بخاری کلادہ کا معنی ہار کرتا ہے، ہم تیری نہیں مانتے، چاہے بخاری نہیں مانتے۔ امام بخاری نے کلادہ کا معنی کیا کیا؟ آگے چلے۔ میں بتا یہ رہا تھا، میں درمیان میں ایک مسئلے بتانے لگو جن کا تعلق ہمارے رواج سے ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی کا سر ہے۔ امی عائشہ فرمانے لگی لا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ فرمایا جب میرے باپ صدیق نے اپنا میری پسلی پہ رکھ کے دبایا ہے، مجھے درد تو ہوئی ہے۔ جب آدمی میں درد ہو آدمی آواز بھی نکالتا ہے، جسم کو حرکت بھی دیتا ہے، درد جو ہوئی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے درد مجھے بھی تھی، میں انسان ہوں، تکلیف مجھے بھی ہے۔ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ سلوک جو کیا، میرے باپ نے مجھے ڈانٹا جو ہے، لیکن میں حرکت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میری گود میں میرے پیغمبر کا ساتھ موجود تھا۔ رازو اللہ فخری امی عائشہ سے سبق سیکھ۔ امی عائشہ نے باپ کا خیال بھی کیا ہے، شوہر کا خیال بھی کیا۔ امی عائشہ نہ باپ کے سامنے بولی ہے، نہ شوہر کے سامنے بولی، اپنے والد کا خیال بھی کیا، شوہر کا بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں، لیکن امی عائشہ کے لیے تو شوہر ہے نا۔ امی عائشہ نے شوہر کا خیال بھی کیا، جسم کو حرکت نہیں دی، اپنے باپ کا خیال بھی کیا ہے۔ باپ نے ڈانٹا تو امی عائشہ چپ رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایک بات کو توجہ سے سمجھو، ایک باپ وہ ہے جس نے تجھے چنا ہے، ایک باپ وہ ہے جس نے تیرے خامد کو چنا ہے۔ جس طرح اپنا نسبی باپ ہوتا ہے، اپنے شوہر کا باپ بھی باپ ہوتا ہے۔ اگر تیرے والد کو حق حاصل ہے وہ کبھی ڈانٹ لے تو شوہر کے والد کو بھی حق حاصل ہے کبھی ڈانٹ لے۔ کبھی ہماری بیٹیاں بول پڑتی ہیں کہ تیرا حق ہے میرا حق نہیں، بھائی جب نکاح ہو گیا اس کا باپ تیرا باپ ہے اور اس کی والدہ تیری والدہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی پڑھی لکھی خاتون آ جائے جو آپ کا خیال نہ کرے اور آپ کے بیٹے کا خیال تو کرے لیکن ماں کا خیال نہ کرے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ ان مسائل کو خود حل نہ کرنا، مدرسے میں آنا، مولانا سے ملیں اور مل کر پوچھیں کہ ہمارے گھر میں مسئلہ پیدا ہوا، اس کا حل کیا ہے۔ اگر علماء سے پوچھیں گے حل نکل آئے گا، خود کوشش کریں گے تو مزید مسئلہ پیدا ہوگا، خود مسائل پیدا کریں گے اور علماء سے رابطے کریں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ اس پر میں ایک واقعہ بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے جو میرے بیان سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری لطیفہ کوئی کی عادت نہیں ہے، میں لطیفہ بیان کروں گا علمی ہوگا، مسئلے پہ دلیل ہوگا، فضول لطیفہ کوئی میں نہیں کرتا۔ فیصل آباد میں ایک بندے نے 4 ماہ لگائے تبلیغ جماعت میں، مزاج بدل گیا، داڑھی رکھ لی، سر پہ پگڑی باندھ لی۔ اللہ ان لوگوں کو وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے جو مستقل مدارس میں کام نہیں کرتے۔ مؤذن تو دعوت دیتا ہے، قاری تو دعوت دیتا ہے، مدرس تو دین کا کام کرتا ہے، مسئلہ تو ان کا ہے جو مؤذن بھی نہیں، جو قاری بھی نہیں، مدرس بھی نہیں، مسجد کا خطیب بھی نہیں، مسئلہ تو ان کا ہے۔ میں ایک بات یہ غلط فہمی بڑی دور کرنا چاہتا ہوں، جس قدر تبلیغی جماعت کا دفاع پوری دنیا میں نے کیا ہے، شاید اتنا دفاع تبلیغی جماعت والوں نے بھی نہیں کیا، لیکن جو بات سمجھانے کی ہے وہ تو سمجھانی چاہیے نا۔ ہم تبلیغی جماعت کے حوالے سے رائے مرکز کی ہدایات کے پابند ہیں۔ رائے مرکز کی ہدایات ماہانہ سے روزہ لگانے کی ہیں۔ آپ
جا کر پوچھ لو، یہ ہدایات مؤذن، مدرس اور خطیب کے لیے نہیں ہے، یہ تاجر، ماسٹر اور دکاندار کے لیے ہے۔ آپ پوچھ لو اس کی وجہ، وہ پرائیویٹ والے جانتے ہیں کہ مدرس تو ہر وقت دین کا کام کرتا ہے، مؤذن تو دن میں 5 بار اذان دے کے دین کا کام کرتا ہے، قاری قرآن تو قرآن پڑھا کے دین کا کام کرتا ہے۔ مسئلہ تو تاجر اور اسکول ٹیچر کا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ دین کا کام کیسے کرے گا؟ یہ دعوت کے میدان میں کیسے نکلے گا؟ ان کے لیے پھر علماء نے ترتیب لگائی ہے کہ ان کو مہینے میں 3 دن لگانے چاہیے۔ اور یہ ترتیب بھی کیوں لگائی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن لگانے چاہیے؟ آپ میری بات کو محسوس نہ فرمائیں، یہ مہینے میں 3 دن لگانے والا بھی دلیل آپ کو نہیں دے گا، دلیل یہ بھی آپ کو مجھ سے ملے گی کہ ماہانہ 3 دن لگانے کی دلیل کیا ہے۔ میرا تو لمبا رائے اشاعت میں بیان تھا، تو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ طالب علم پڑھے، میں نے خطبہ مکمل کیا، میں نے کہا تم اس لیے ہنستے ہو کہ آیت ہماری ہے اور پڑھی اس نے ہے، آیت ہماری ہے اور پڑھی اس نے ہے۔ میں نے طلباء سے کہا آدھی آپ کی ہے آدھی ہماری ہے، اس پر وہ رس پڑے، کہتے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ادعو الی اللہ آپ لے لیں، اللہ بصیرت میں لے لیتا ہوں، کہتے یہ مطلب کیا؟ میں نے کہا دعوت کا کام آپ کریں، دعوت کے کام کی دلیل میں دیتا ہوں، دعوت کے کام میں تیرے پر دلیلیں نہیں ملی، دلیل کی ہمارے پاس تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا مثال کے طور پہ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا بھائی تبلیغ جماعت والے ماہانہ سے روزہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل قرآن میں ہے، اس کی دلیل بخاری میں ہے، اس کی دلیل مسلم شریف میں ہے۔ جو تبلیغ جماعت والے ساتھ بیٹھے تھے ان کی بھی تعجب ہوا کہ یہ قرآن اور بخاری سے دلیل کون سی پیش کرے گا۔ میں نے کہا آپ تعجب نہ کریں، پہلے اب ذرا دلیل سماعت فرما لیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، حضور جب واپس تشریف لائے، صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اللہ سے کیا ملا ہے؟ نبوت نے جواب دیا مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان میں نہیں پڑھنی، آپ کچھ کم کرا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حاضر ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا 45 رکھ لو، 45 لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا ملا؟ کہا 45 نمازیں۔ انہوں نے کہا یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ کم کرا دیں۔ حضور نے پھر تشریف پھر حاضر ہوئے، واپس آئے تو 40 رہ گئی، کتنی نمازیں ہیں؟ کہا جی 40۔ انہوں نے کہا یہ 40 بھی نہیں پڑھیں گے، کم کرا دیں۔ 9 چکر لگے، آخر میں نمازیں 5 رہ گئی۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی میرے محمد تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ ذرا توجہ رکھنا، 5 نمازوں پہ اجر 50 نمازوں کا ملے گا۔ اچھا میں درمیان میں ایک چھوٹا سا نکتہ تو نہیں، نکتہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، میں ایک نکتی سی عرض کرتا ہوں۔ بتائیں علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ یا حضور کے پاس؟ مشورے کون دے رہے؟ بولو نا، مشورے کون دے رہے؟ علم جب حضور کے پاس زیادہ ہے تو مشورے موسیٰ علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں؟ یہ میں ان سے کہتا ہوں یہ دورے کو علماء تازہ علم لے کر آئیں گے اور جب یہ پورے مشورے دیں گے تو ان کو غصہ چڑھنا ہے، خطابت میری ہے، لوہا میرا مانا ہوا ہے، دنیا جب سے میرے سنتی ہے اور مشورے مجھے یہ دیتے ہیں جن کے جب سے 10 بندے بھی نہیں آ رہے۔ توجہ رکھنا، قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے، امت ان کی بڑی ہے، علم ان کے پاس زیادہ ہے، مقام ان کا زیادہ ہے، عرش پہ یہ ہے اور مشورے کون دے رہے ہیں؟ معلوم ہوا علم حضور کے پاس زیادہ لیکن تجربہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ مشورہ علم کی بنیاد پر ہی تھا، یہ مشورہ تجربے کی بنیاد پر، یہ مشورہ کس بنیاد پہ تھا؟ اس لیے میں جوشیلے اور بڑکیلے خطبہ سے کبھی کہتا ہوں ان بوڑھوں کے مشوروں کی قدر کیا کرو۔ علم تمہارے پاس بہت ہوگا لیکن تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ کبھی تجربہ وہ کام کرتا ہے جو بندے کا علم بھی کام نہیں کرتا۔ بارات گئی، بارات میں سارے نوجوان تھے تو بابا جی فرمانے لگے خاندان کے مجھے بھی شادی میں لے جاؤ۔ لڑکوں نے کہا بابا جی کیوں راگ میں بھاگ ڈالتے ہو، کیوں کباب میں ہڈی بنتے ہو؟ نوجوان لڑکوں کا کام ہے، تم جا کر شادی پر کیا کرو گے؟ بابا جی فرمایا آخری پتر کا بیاہ ہے، پتروں مینو ویکھ لین دیو، میرا دل کرتا ہے۔ کسی نے کہا چلو بابا جی کو لے چلو، بابا جی کو لے کر چلے تو آگے جلسے والوں نے کہا نہ آگے شادی والوں نے کہا، انہوں نے کہا جی لڑکی دیں گے، ہماری ایک شرط ہے، تمہاری بارات میں کتنے آدمی ہیں؟
کہا جی 100. انہوں نے کہا ہم 100 بکرا پکائیں گے، فی بندہ 1 بکرا کھائے پھر برات دیں گے، ورنہ ہم لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ برائلر کی پیداوار 1 بکرا کہاں سے کھائیں گے؟ اب یہ تو پریشان ہو گئے غم زدہ، بھئی نہ 100 بکرا کھائیں گے نہ لڑکی ملے گی، برات تو خالی واپس جائے گی. جب یہ پریشان ہوئے تو کسی نے کہا بھی پریشان نہ ہو، ان بابا جی سے پوچھ لو، شاید اس مشکل تک بابا جی پیش کر دیں. بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی بہت پریشان ہیں، کوئی آپ حل بتاؤ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، شرط کے جواب میں شرط ہوتی ہے. ایک شرط انہوں نے لگا دی، ایک شرط تم لگا دو. تم کہہ دو 100 بکرا 100 بندہ ہمیں منظور ہے، لیکن تم 100 بکرا اکٹھا نہیں پکاؤ گے، ایک بکرا بھون کے دو گے ہم کھا لیں گے، پھر دوسرا پکاؤ گے وہ کھا لیں گے، پھر تیسرا پکاؤ گے ہم خود کھا لیں گے. ایک شرط تمہاری ایک شرط ہماری، بکرا 100 پکے گا لیکن ہماری ترتیب پہ پکے گا. انہوں نے کہا جی ہم اپنی شرط چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی شرط چھوڑ دیتے. اب دیکھو بوڑھے بابا جی کام آ گئے نا تو کام چلا. میں ایک مثال ان طلباء سے دیتا ہوں. ان طلباء جو کہ میدان میں جانے لگے ہیں، علم ان کے پاس خوب ہے، خطابت بھی سیکھی ہوگی. میں ایک ان کے لیے بات کہتا ہوں. سرگودا میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے 87 جنوبی. ہمارے ساتھ ایک بڑا گاؤں ہے چکیرا، بہت قدیم وہاں پہ مدرسہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے طالب علمی کا دور تھا. ایک طالب علم پڑھنے کے لیے چکیرا آیا، جمعہ وہ ہمارے گاؤں پڑھانے لگا. پہلا جب جمعہ اس نے پڑھایا اس میں بازو بھی چڑھا لیے، تقریر بھی اچھل کے دی اور بیان بھی نہایت سخت لہجے میں دیا. جب بیان ختم ہوا جمعے کی نماز ہو گئی. ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں، تبلیغ جماعت سے تھے، مادر ظفر اقبال صاحب، اب نہایت سنجیدہ اسکول کے ٹیچر تھے. مجمع چلا گیا، کھانا کھلایا تو استاد جی فرمانے لگے عبد الرحمان میں تمہیں ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا استاد جی دسو. انہوں نے کہا پتر تو حق نواز نہیں تھے یہ جاگے نہیں. مشورہ سمجھے؟ انہوں نے کہا پتر تو حق نواز نہیں تھے. اس لڑکے کو سمجھ نہیں آئی، اس کا جوش کنٹرول نہیں ہوا. آئندہ جمعہ پڑھایا، ہمارے گاؤں والے نے کہا کہ ہم تیرے متحمل تو اور پڑھے گا. خطابت ختم ہوگی. اب یہ جملہ تو مخالفت کا تو نہیں تھا نا. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ بیان نہ کرو نا، یہ بھی نہیں کہا تم یوں نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں یہ اس جگہ کا یہ تقاضا نہیں جو تو نے شروع کیا ہے اور یہاں تو نے کام ہوگا. میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں آپ یہ سمجھ لینا آپ کے گاؤں کی ضرورتیں کیا ہیں، یہ سمجھ لینا آپ کے علاقے کی ضرورتیں کیا ہیں، پھر اس ضرورتوں کے مطابق مشورہ اپنے مرکز ادارے سے رکھنا. جہاں سے آپ نے سندے فراغت نہیں ہے کبھی تمہیں الجھن نہیں ہوگی، یا تم وہاں کا ماحول نہیں سمجھو گے یا مرکز سے مشورہ نہیں کرو گے، پھر الجھن پیدا ہوگی. الجھنوں سے بچنے کے لیے مشورے کا ہونا نہایت ضروری ہے. خیر بات لمبی ہوگی، میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے امت کو نمازیں 5 ملی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان وستۃ من شوال، جو آدمی رمضان کا مہینہ روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، کان صیام الدہر کلہ، اللہ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرماتے ہیں. سوال یہ ہے 5 نمازوں کے 50 کا اجر کیوں ہے؟ نمبر 2 رمضان کا مہینہ اور شوال کے 6 روزوں پہ پورے سال کا اجر کیوں ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک بندہ ایک نیک عمل کرے اللہ 10 کا اجر دیتے ہیں. اب ذرا میری دلیل پہ غور کرنا. 5 نمازوں کا اجر 50 کا ہے، 1 ماہ رمضان کا، 6 شوال کے روزہ سال کا ہے، وجہ ایک نیک عمل پہ اجر 10 کا ملتا ہے. قرآن کریم نے ادعو فرمایا کہ تم دعوت دیا کرو، قرآن کریم نے بلغ فرمایا تم تبلیغ کیا کرو. مدرس سبق 4 گھنٹے پڑھا کے روزانہ تبلیغ کرتا ہے، مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان دے کے وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، اور قاری صاحب 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے قرآن پڑھا کے وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں. مسئلہ سکول ٹیچر کا تھا کہ یہ تبلیغ کیسے کرے، مسئلہ دکاندار اور تاجر کا تھا کہ یہ تبلیغ کیسے کرے، مسئلہ زمیندار کا تھا یہ دعوت اور تبلیغ کیسے دے. رائبنٹ کے مشائخ نے ترتیب لگائی ہر مہینے میں 3 دن یہ دعوت کا کام کرے. اور 3 دن کیوں رکھے ہیں؟ جب 3 دن عمل نہیں کرے گا اس 3 دن کو 10 سے اجر دو گے تو 30 بنیں گے. اگر ماہانہ 3 دن لگاتا رہے گا تو پوری زندگی دعوت دینے کا اجر ملتا رہے گا. میں نے کہا دیکھو دلیل موجود ہے. میں نے طلباء کا پھر یوں کر لو، اس سروزے کی دلیل پہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، دلیلیں دو، اور سروزے لگانے پر تم مجھے مجبور نہ کرو سروزہ لگا. دلیل میں دیتا ہوں سروزہ تم لگاؤ، تمہارا کام بھی چلے گا ہمارا کام بھی چلے گا. کمپرومائز کر لو پھر لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی کب ہوتی ہے؟
بات کہاں سے چلی اور کہاں چل پڑی ہے. میں سمجھانے لگا تھا کہ باپ کی حیثیت کیا ہے. اگر گھر میں الجھن آ جائے خود فیصلہ نہ کرے, مدرسے سے رابطہ کرے, الجھن دور ہوگی. اس پہ میں ایک واقعہ سنانے لگا. فیصلہ آباد میں نوجوان نے 4 ماہ لگائے, چہرے پہ داڑھی رکھی, سر پہ پگڑی باندھی, مصروف اس نے لباس پہنا, مدرسے سے رابطہ کیا. مدرسے والوں سے کہنے لگا تمہارے یہاں بچیاں دین کا علم پڑھتی ہیں اور میری خواہش یہ ہے کسی عالمہ سے میرا نکاح ہو جائے. میرے گھر میں والدہ, میری بھابیاں اور میری بہنیں, ان کی تربیت ہوگی. شیخ الحدیث یا محترم صاحب ہے, اس کے لیے نہایت باصلاحیت ایک فاضل لڑکی کا انتخاب کیا. نکاح کر کے وہ چلی گئی. جب 3 یا 4 ماہ گزرے اس لڑکی کے علم نے جوش مارا. جتنا علم جوش کو مارتا ہے, اس کے علم نے جوش مارا. اس نے کہا دیکھ بھائی مجھے الگ مکان لے کر دو. اس نے کہا اس لیے الگ مکان میرا شرعی حق ہے. جس بندے تیرا دل کرے جا کے پوچھ لے, ہم نے مدرسوں میں کتابوں میں پڑھا ہے. اس نے کہا اس کتاب میں کوئی نقص ہے, اے سی لگا کے دیا, کھلا مکان ہے, اس میں کمی رہ گئی ہے. کہا نہیں میں کمی نہیں جانتی, میرا شرعی حق ہے, مجھے الگ مکان دو گے تو میں نے رہنا ہے, ورنہ میں ملنے جا رہی ہوں. تبلیغ جماعت کا آدمی تھا, سمجھدار تھا. تبلیغ والوں کو ہدایات ملتی ہے, فضائل تم نے بیان کرنے ہیں, مسائل تم نے بیان نہیں کرنے, اور مقامی کام علماء سے پوچھ کے چلنا ہے. جو مقامی کام علماء سے نہ پوچھے وہ بربادی اور گمراہی کا سبب بنتا ہے. مقامی علماء سے پوچھے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ تبلیغ والا تھا, مدرسے میں چلا گیا. میرے گھر میں الجھن آ گئی, میں نے تو عالمہ سے نکاح کیا اپنی بہنیں اور اپنی بھابھی اور والدہ کے لیے. وہ کہتی ہے الگ مکان بنا کے دو, میرا شرعی حق ہے. میں نے الگ مکان بنا کے ان کو دے دیا. میری والدہ اور بھابھی کا کیا بنے گا, میری بہنوں کی تربیت کون کرے گا. اور محترم صاحب مولانا طیب صاحب کی طرح جو سنیدے اور دھیمے سے محترم صاحب تھے, انہوں نے فرمایا بیٹا تو مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں مشکل نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تم گھر میں جا کے اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ دو میں تمہیں الگ مکان بنوا کے دیتا ہوں اور خوبصورت تمہاری منشا کے مطابق, اور میں الگ ایک دوسری شادی کر لیتا ہوں اپنی منشا کے مطابق. اس سے اس نے کہا کیوں, میرے اندر کوئی کمی ہے. اس نے کہا میرے مکان میں کمی نہیں ہے, الگ مکان تیرا حق ہے, تیرے اندر کمی نہیں ہے, دوسری بیوی میرا حق ہے. اس نے کہا چلو میں اپنا چھوڑتی ہوں. اس نے کہا میں اپنا چھوڑ دیتی ہوں. اس نے الگ مکان کا مطالبہ چھوڑ دیا, اس نے دوسرے نام کا نکاح کا مطالبہ چھوڑ دیا. اسی مکان میں دونوں خوش ہو کے رہنے لگے. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی مسئلہ پیش آ جائے تو رجوع کے نظرات سے کیا کرو, علماء سے رجوع کرو, تو مسئلے میں کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں بتا یہ رہا تھا, امی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی ہے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی تو بیٹی ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا ہے. امی عائشہ نے باپ کا خیال کیا, باپ کے سامنے بولی نہیں ہے, اپنے شوہر کا خیال کیا, اپنے وجود گھر تک بھی نہیں دی. چاہے والا کے دوستوں میں ایک چھوٹی سی نکتی اور عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تم نے کبھی دیکھا ہے میرے پیغمبر مکہ سے چلے ہیں, پیغمبر رات تک پہنچے ہیں, نبی پہ تھکاوٹ آ گئی ہے تو پھر گود صدیق کی ہے اور اثر میرے پیغمبر کا ہے. جب حضور میدان جہاد میں گئے ہیں اور صحابہ آگ کو تلاش کرتے ہیں, نبی پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں تو گود صدیقہ کی ہے, سر میرے پیغمبر کا ہے. پتہ چلا ہے کہ جب نبی کو راحت کی ضرورت پیش آئی ہے کبھی گود صدیق پیش کرتا ہے, کبھی گود صدیقہ پیش. اس لیے ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں, صدیقہ کو بھی مانتے ہیں. وہ بھی پیغمبر کی راحت کا ذریعہ, یہ بھی پیغمبر کی راحت کا ذریعہ ہے. نبی کے سر میں, نبی کی گود کو سر میں رکھے میری عائشہ رضی اللہ, امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنے مسئلے حل کر کے امت کو دیے ہیں تو بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. خدا گواہ ہے میں سے مسائل نکال کے بات کرتا تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک حدیث مبارک سے صدیق اس طرح مسائل کا استنباط کرتا ہے. میں صرف مسئلہ یہ بتا رہا تھا. نمبر 1 بات سمجھو, ہم جو بند والے کہتے ہیں کہ مفتی کا دل کرے مسئلے پہ حدیث پیش کرتے اور مفتی کا دل کرے مسئلے پہ حدیث پیش نہ کرے. جو بندہ کہتے ہیں نہیں ہر مسئلے پہ حدیث کا ہونا ضروری ہے, میں کہتا ہوں بخاری کو نہیں مانتا تو کہتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ بخاری کو مانتا ہے کیونکہ امام بخاری نے مسئلے 2 بیان کیے. نمبر 1 کوئی دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس کیے تھے. نمبر 2 کوئی باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے. امام بخاری اس پہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ کیا کوئی بندہ کسی سے کہہ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس کیے تھے. اس پہ حدیث مبارک موجود ہے, علامہ کرمانی نے لکھی ہے, محدثین نے اس پہ بحث کی ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے اس مسئلے بطور دلیل کی حدیث مبارک وہ ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھی ہے. باپ بخاری نے قائم کیا ہے دلیل فضائل اعمال میں, باپ امام بخاری نے کام کیا دلیل فضائل اعمال میں. امام بخاری کیوں نہیں لائے میں اس پہ اتنی بحث نہیں کرتا, دلیل بخاری کی فضائل اعمال میں موجود ہے. میں
سفر میں تھے اور بیٹا ان کا بیمار تھا، سفر سے واپس آئے، آتی اپنی بیگم سے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تو ماشاءاللہ آرام کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو بیگم پوچھنے لگی کہ تجھے یہ بتا اگر تیرے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ امانت کو واپس لینا چاہے، امانت خوشی سے دے گا یا پریشان ہو کے دے گا؟ اس نے کہا امانت اس کی ہے، میں خوشی سے دوں گا، پریشان ہو کر کیوں دوں گا؟ اس نے کہا میں رات کو یہ تیرا بیٹا جو بیمار تھا یہ رات سے فوت شدہ ہے، تو سفر کر کے واپس آیا تھا، میں نے تیری راحت کی وجہ سے تجھے بتایا نہیں کہ تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ یہ بات کتنی مشکل ہے، اس ماں سے پوچھو کہ جس کا چھوٹا لشتے جگر فوت ہوا ہو، لیکن پیغمبر کی صحابیہ نے بتا دیا اگر گھر میں اتنا بڑا دکھ موجود ہو تو خامد گھر کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑا عورت کے لیے دکھ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کا جنازہ گود میں پڑا ہے، لیکن خامد کی خوشی کی خاطر اس جنازے کا تذکرہ پھر بھی نہیں کرتی ہے۔ رات کو اسی طرح اپنے خامد کے سامنے سنبھل کے آئی ہے جیسے خامد کے سامنے بیوی کو آنا چاہیے۔ خامد نے رات گزاری ہے، صحابی کتنے تعجب کیا، صبح جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی میں رات کو گھر آیا، میں نے اپنے بیمار بیٹے کا پوچھا اس کا حال کیا ہے، تو میری بیوی نے کہا تو آرام میں ہے، تو میں نے سمجھا وہ زندہ ہے، وہ تو فوت ہو چکا تھا۔ پوری رات میری بیوی نے دکھ کو سینے میں رکھا، میں نے بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار کے رہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل آرستم اللیلہ، اے ابو طلحہ تم یہ بتاؤ کیا رات کو تم اپنی بیوی کے پاس یہ بھی تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا۔ پھر پیغمبر نے اولاد کی مبارک دی ہے، ابو طلحہ کی اولاد میں 10 علماء پیدا ہوئے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھو حدیث موجود تھی، امام بخاری نہیں لائے لیکن وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لے آئے ہیں۔ اس سے میں ایک بات کہہ دوں، بعض حدیثیں وہ ہوں گی جو تمہیں بخاری میں بھی نہیں ملیں گی، فضائل اعمال میں مل جائے گی۔ صحیح بخاری میں نہیں ملے گی، فضائل اعمال میں مل جائے گی۔ آپ کو تو فضائل اعمال کے خلاف بولنا کتنی بڑی حماقت کی دلیل ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا حضرت امام بخاری نے ایک مسئلے پہ حدیث دی ہے اور دوسرے مسئلے پہ حدیث، یہ نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا نا، ایک مسئلے پہ حدیث دی ہے اور دوسرے مسئلے پہ حدیث پیش نہیں کی۔ اب پتہ چلا ہر مسئلے پہ حدیث دینا یا ہر مسئلے پہ حدیث مانگنا یہ امام بخاری کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے مفتی صاحب کا دل کرے حدیث پیش کر دے اور نہ دل کرے تو حدیث پیش نہ کرے۔ اچھا دوسری بات سمجھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کوئی والد اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے، امام بخاری حدیث کون سی لائے؟ امی عائشہ فرماتی ہے آتبنی ابو بکر، کہ دیکھو حضرت عائشہ نے کہا مجھے میرے والد ابو بکر صدیق نے صدا دی ہے۔ اب امی عائشہ بھی تو پیغمبر نہیں ہے، صدیق اکبر بھی تو پیغمبر نہیں ہے، امی عائشہ صحابیہ ہے، ابو بکر صحابی ہے۔ جو بند والوں کا موقف یہ تھا کہ اس طرح مسئلے میں بطور دلیل کے نبی کو پیش کر سکتے ہیں، مسئلے میں بطور دلیل کے پیغمبر کے صحابی کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ امام بخاری کبھی دلیل کے طور پہ نبوت کو لاتا ہے، کبھی دلیل کے طور پہ صحابیت کو لاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو موقف ہمارا ہے وہی موقف امام بخاری کا ہے، نبوت بھی حجت ہے، صحابیت بھی حجت ہے، نبی بھی حجت ہے، صحابی بھی حجت ہے۔ یہ جو یاد لوگ کہتے ہیں کلمہ نبی دا پڑھے ابو بکر صدیق دا پڑھے، کلمہ نبی دا پڑھے عمر بن خطاب دا پڑھے، میں نے کہا اس سے پوچھنا امام بخاری سے کلمہ نبی کا پڑھا یا امی عائشہ کا پڑھا ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھا ابو بکر صدیق کا پڑھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کسے لائے؟ نبی کو یا صحابی کو؟ بولو نبی سے لائے صحابی کو۔ تو پتہ چلا جس طرح نبی حجت ہے صحابی بھی حجت ہے، جو نبی کو حجت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، صحابی کو حجت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، نبوت بھی ایمان ہے، صحابی بھی ایمان ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ عنوان اس کا نہیں کہ میں اس پہ دلائل دیتا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہے اور صحابہ آخری صحابہ ہیں۔ ہمارے حضور پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا ہے، ہمارے صحابہ پہ خدا نے صحابیت کو توجہ رکھنا، ہمارے حضور پہ نبوت کو ختم کیا اور ہمارے صحابہ پہ خدا نے صحابیت کو۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو بولو 1 لاکھ، صحابہ کی تعداد کیوں؟ میں نے شروع میں کہا تھا نا جو تم خطیب سمجھتے ہو میں تمہارا وکیل ہوں۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا، صحابہ کی۔ تو جو تعداد انبیاء کی ہے وہی تعداد ہمارے نبی کے صحابہ کی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے نبی کو اعزاز یہ دیا، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔
فرمایا نبی جتنی تعداد میرے نمائندوں کی ہے اتنی تعداد تیرے نمائندوں کی ہے، اگر تیرے بعد تو میرا نمائندہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، تیرے نمائندوں کے بعد کسی اور کو مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے توجہ رکھنا، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہمارے حضور آئے ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے، حضور پہ آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میں میرے پیغمبر تجھے احساس دیا ہے جتنی تعداد میرے نمائندوں کی اتنی تعداد تیرے نمائندوں کی۔ خدا کا نمائندہ وہ بھی دلیل ہے، نبی کا نمائندہ وہ بھی دلیل ہے۔ حضور کو نمائندہ خدا نہ مانے دین آسمان سے دنیا پہ نہیں آتا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ نہ مانے تو مکے سے دین باہر ہے۔ حضور کو نمائندہ خدا نہ مانے تو عرش سے دین مکہ پہ نہیں آتا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ نہ مانے تو مکہ سے دین باہر نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ عرش سے مکہ مدینہ میں دین آنے کا سبب کون بنا؟ بولیے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مجھ سے زیادہ تھکے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا میں تو رات کو 2 بجے سو کے صبح فجر کے بعد اٹھاؤں، ابھی تک میں نے تو نہیں سویا، میری تو یہ نیند ہے ٹوٹل 3 گھنٹے کی، آپ کے سامنے ہو۔ اس کے بعد تمہاری باری ختم اور میرا تو پھر جلسہ ہے، پھر وہ سو جائیں گے، میرا پھر جلسہ ہے، اس لیے کہ میرا تو لمبا سندھ کا سفر ہے اور میں نے 5 دن میں انشاءاللہ پورے سندھ کا دورہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آدھے سے زیادہ سندھ کو ہم نے 5 دن میں مکمل کرنا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں واپس لے آئے۔ میں بتا رہا تھا کہ تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے تھی نا، تھکے آپ پڑے ہیں، میری بات کو ذرا سمجھیں۔ میں جو دلیل کر رہا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حضور کے عرش سے دین آنے کا سبب کون بنا؟ ہمارے نبی۔ اور مکہ اور مدینہ سے باہر دین کے جانے کا سبب کون بنا؟ بولیے نا، کون بنا؟ صحابہ۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مولانا آپ کا 1 سال لگاؤ جماعت میں، میں نے کہا بابا ٹال دو، نہیں آپ لگاؤ۔ میں نے کہا دیکھ جتنا کام میں 3 دن میں کرتا ہوں نا اتنا کام تو 40 دن میں نہیں کرتے، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ نہیں لگاؤ، پھر زور شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار میں 4 سال پہ دلیل بھی دیتا ہوں، 4 ماہ پہ دلیل دیتا ہوں، شب جمعہ پہ دلیل دیتا ہوں، مانس روزے پہ دلیل دیتا ہوں، فضائل ایمان کے اعتراضات کے دفاع کی جنگ لڑتا ہوں، اتنی جنگ میں لڑ رہا ہوں، نہیں آپ سال لگائیں۔ میں نے کہا اچھا اگر تجھے بہت شوق ہے تو مجھے بتا سال پہ دلیل کیا ہے؟ چلو میں لگا دیتا ہوں، بات سمجھ نہ تھا۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ مجھے کہتے ہیں آپ عالمی نبی کے بارے سے۔ میں نے کہا پھر میں نے مان لیا میں عالمی نبی کے بارے سے۔ کہتے ہیں عالمی نبی کا کام بھی تو عالمی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہتے ہیں آپ کو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا جس نبی کا میں وارث ہوں وہ پورے عالم میں یہ ہے کہ میرے ذمہ پورے عالم میں جانا ہے، سمجھ آئے؟ میں نے کہا جس نبی کا میں وارث ہوں وہ نبی پورے عالم میں گئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا جس نبی کا میں وارث وہ پورے عالم میں نہیں گئے تو ان کے وارث کے ذمہ پورے عالم میں جانا کیسا ہے؟ کہتے ہیں وہ خود نہیں گئے، صحابہ تو گئے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ ترتیب یہ ہے کہ میں نہ جاؤں، میرے شاگرد جائیں۔ کہتے ہیں جی آپ نے تو، میں نے کہا تو نہ بحث کرو نا، میں جب سال پہ دلیل دیتا ہوں تو بخش دو کسی کو حد ہی بخش دو، میرے کام پہ غور تو کرو نا۔ میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا، میں صرف میں اعتدال کی بات کرتا ہوں۔ سال کی دلیل میرے سر میں، 4 ماہ کی دلیل میرے سر میں، سروزے کی دلیل میرے سر میں، ماہانہ سروزے کی دلیل میرے سر میں، شب جمعہ کی دلیل میرے سر میں، یہ سب دلیل میرے سر میں۔ لیکن کچھ گنجائش آپ اتنی بھی تو نکال دو نا، جب بعد میں ڈوبتے رہے تو پھر میں نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا میں نے خود کو فاسق کروانا ہے؟ میں اتنا دفاع تو میں کروں کہ تم کہتے تو خود کیوں فاسق ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں عنوان کو لمبا نہیں کرتا، میں بتا یہ رہا تھا توجہ، اللہ کے نبی بھی دلیل اور پیغمبر کے صحابی، بولو نا، نبی کے صحابی بھی دلیل۔ چلے میں اس کو چھوڑ کے اب حضرت آگے چلتا ہوں بنی کے انصاف کی آخری حدیث پہ۔ میں کہتا ہوں کہ بات بہت لمبی نہ ہو، میری بات کو سمجھنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک لائے ہیں، میرے دلائل کو غور کریں، مجھے دیکھو امام بخاری دلیل کیا ہے۔ امام بخاری نے پہلے سند بیان کی، وبی قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ اس دلیل پہ اس
سند میں میری دلیل کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرنا. میں کہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ کوفہ میں رہتے تھے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. میرے امام کا مزار وہ کوفہ میں ہے اور میرے پیغمبر کا مزار مبارک وہ مدینہ منورہ میں ہے. میں کوفہ بھی جاتا ہوں اور کوفہ سے مدینہ منورہ جاتا ہوں. ادھر سے آواز آتی ہے کہ نہیں بھائی تم ڈائریکٹ مدینے کی بات کیوں نہیں کرتے, تم انڈائریکٹ مدینے کی بات کرتے ہو. میں نے کہا جی ہاں میں ڈائریکٹ کی بات نہیں کرتا, میں انڈائریکٹ کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے کوفہ اور پھر مدینہ. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسرا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ مدینہ. یہ وایا کوفہ جو تم بات کہتے ہو میں نہیں مانتا. میں نے کہا ڈائریکٹ مدینہ کی دلیل تو دے دے اور وایا کوفہ کی دلیل میں دیتا ہوں. ڈائریکٹ مدینہ کی دلیل تیرے پاس ہے چلو تو لا, وایا کوفہ کی دلیل میں دینے لگا. نمبر 1 دلیل حضرت رسول اللہ نے فرمایا انا مدینہ تو علم والی بابوہا, مجھے شہر علم کہتے ہیں. علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں. شہر علم مدینہ میں ہے, شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا میرے پیغمبر مدینہ میں, علی المرتضیٰ کوفہ میں ہے. اگر مسجد کا امام اعلان کرتا ہے کہ صف اول میں آ کے نماز پڑھو, صف اول میں آنے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک جو دروازے سے گزر کر آتا ہے, ایک وہ جو دروازہ کراس کر کے آتا ہے. جو دروازے سے گزر کر آئے اسے باادب نمازی کہتے ہیں, جو دروازہ پھلانگ کر آئے اسے بے ادب نمازی کہتے ہیں. میرے پیغمبر نے اعلان یوں کیا انا مدینہ العلم والی بابوہا, حضور شہر علم ہے, علی شہر علم کا دروازہ ہے. تو شہر علم مدینہ میں, دروازہ کوفہ میں. جو ڈائریکٹ جاتا ہے یہ بے ادب ہے اور جو وایا دروازہ جائے با ادب ہے. دروازہ جائے وہ با ادب ہے. توجہ, میں بخاری پہ بات کرنے لگا. میں نے اس سبق امام بخاری سے لیا ہے. امام بخاری جب بخاری کو ختم کرتے ہیں, امام بخاری ڈائریکٹ مدینہ نہیں جاتے, امام بخاری وایا کوفہ جاتے ہیں. تم کو یہ وہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے والا ہے, قال رسول اللہ یہ مدینے والا ہے. لیکن امام بخاری کہتے ہیں ابھی قال حدثنا ابن اشکابہ, مجھے احمد بن اشکاب نے پڑھایا, اس کو محمد بن فضیل نے پڑھایا, اسے عمارہ بن کعکہ نے پڑھایا, اسے ابو زرع نے پڑھایا. حضرت احمد بن اشکاب بھی کوفے والا ہے, محمد بن فضیل بھی کوفے والا, عمارہ بن کعکہ بھی کوفے والا, ابو زرع بھی کوفے والا, ابو ہریرہ مدینے والا. امام بخاری ڈائریکٹ ابو ہریرہ کے پاس نہیں جاتے, پہلے کوفہ پھر مدینہ, پہلے کوفہ پھر مدینہ. تو میں نے کہا امام بخاری کی آخری حدیث تو میری تائید کرتا ہے. بزرگا تو کس بخاری کی بات کرتا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کہاں گئے ہیں, پہلے کہاں جاتے ہیں کوفہ اور پھر کوفہ سے مدینہ منورہ. میں نقطے کی بات عرض کرتا ہوں ایک طلبہ کے لیے. تم نے کئی بار یہ باتیں سنی ہوگی اور میں کئی بار کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, لیکن ہمارے طرف استدلال کو دیکھنا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح البخاری شرح بخاری کے مقدمے میں امام حضرت ابن حجر اسقلانی کے نے بڑا عجیب جملہ امام بخاری کا نکل گیا ہے. میری بات پہ غور کرنا. امام حضرت ابن حجر اسقلانی فرمانے لگے امام بخاری کہتا ہے جب میں نے علم پڑھا ہے تو میں علم پڑھنے کے لیے کہاں پہ گیا. جب اس کا تذکرہ کیا امام بخاری نے کوفے کا کیسے تذکرہ کیا, اس تذکرے کے انداز پہ غور کرنا. فرماتے ہیں دخلت الى الشام والجزیرہ, میں شام اور جزیرہ, والبصرہ میں شام جزیرہ اور بصرہ میں. فرمایا میں 2 مرتبہ گیا ہوں. امام بخاری فرمانے لگے کہ میں شام اور جزیرہ میں 2 مرتبہ گیا. فرمایا والبصرہ 4 مرات اور وہاں میں 4 مرتبہ گیا. دخلت بالحجاز حجاز 6 عام میں, اور میں حجاز میں پڑھنے کے لیے 6 سال تک ٹھہرا. اور جب کوفہ کی باری ہے امام بخاری کہتے ہیں لا اوصیکم دخلت الى کوفہ وبغداد مع المحدثین, میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. یا امام بخاری اتنا بڑا حافظ والا جو 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, کہتا ہے میں حجاز میں رہا 6 سال, کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں. توجہ, یہاں تک بات خطیب کہتا ہے. ہماری بات آگے شروع ہونی, جہاں خطیب کا اینڈ ہونا وہاں وکیل سے کارڈ ہوتا ہے. خطیب کی ابتدا انتہا ہوتی ہے, وکیل کی ابتدا. یہ جملہ تو تم نے کئی بار سنا ہے, میں نے جملے پر آگے چلنا ہے. امام بخاری کیا فرماتے ہیں میں حجاز کتنے سال رہا, بولو کتنے سال, اور کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس طالب علم سے پوچھو بھائی آپ جامعہ حنفیہ بورے والا کتنے سال پڑھے, مثلا یہ کہے گا 10 سال. میں پوچھو اچھا یہ بتاؤ یہ جو جامعہ حنفیہ بورے والے کا گیٹ ہے تم اس سے کتنی بار داخل ہوئے, کیا کہتے ہیں میری یاد ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جامعہ حنفیہ اس کی منزل ہے اور یہ دروازہ, یہ گیٹ, یہ دروازہ ہے. منزل میں بندہ کتنے سال ٹھہرے یاد رہتا ہے, دروازے سے کتنی بار گزرے بندے کو یاد نہیں رہتا. امام بخاری حجاز کو منزل کہتا ہے, کوفے کو دروازہ کہتا ہے. منزل کی مدت یاد ہے, کوفے سے گزرنا یاد ہی نہیں, کوفے سے آنا جانا تو یاد ہی نہیں ہے. یہی بات توجہ رکھنا.
میں اس کو ایک دلیل دینے لگا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے ہمارا مذہب تو محمدی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب تو حنفی ہے. کیا کہو گے؟ مرجا گے تم اور بولو نا, کیا کہو گے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہاں ہمارا مذہب کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا مذہب ہے؟ جھجکتے کیوں ہو؟ وکیل کمزور ہو موکل پریشان ہوتا ہے, وزیر تگڑا ہو موکل کی کیا پریشانی؟ ہمارا مذہب ہمارا مذہب لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے. انہوں نے کوئی تمہارا مذہب حنفی ہے, ہمارا مذہب محمدی ہے. کلمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو مذہب اپنا محمدی کو نا حنفی کیوں کہتے ہو؟ تیرا چہرہ لٹک جانا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. میں نے کہا دھوکہ تجھے اس نے دیا ہے کہ جو مذہب کا معنی نہیں جانتا, وہ بھی نہیں جانتا تھا, تو بھی نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا, وہ دھوکہ دے گیا. تو نہیں جانتا تھا, دھوکہ کھا گیا. وہ شاکر تھا, تو سادہ تھا. میں کہتا ہوں مذہب کا معنی توجہ, ایک منزل ہوتی ہے جہاں پہ پہنچا جاتا ہے. ایک مذہب ہوتا ہے جسے راستہ کہتے ہیں. اس نے پوچھا بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ تجھ سے منزل تو نہیں نہ پوچھی. جب ہم سے پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے, ہم نے کہا میرا مذہب ابو حنیفہ ہے. مجھ سے پوچھا تیری منزل کیا ہے, میں نے کہا میری منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. منزل پہنچنے کی جگہ ہے, مذہب راستے کا نام ہے. ابو حنیفہ راستہ ہے, حضور منزل ہے. ابو حنیفہ راستہ ہے, حضور منزل ہے. تو تیرا راستہ بھی ہے, بتا بے ادب کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے, یہ مسجد منزل ہے یا راستہ؟ بولو نا, منزل یا راستہ؟ کوئی بندہ کہتے ہیں نہیں نہیں مسجد تو میرا راستہ ہے, تم کو کہ تو بے ادب ہے. نہ بھائی نا, مسجد تو منزل ہے, وہ گیٹ سے آگے جگہ ہمارا راستہ ہے. یہ سڑک راستہ اور یہ جگہ ہماری منزل ہے. حضور ہماری منزل, امام ابو حنیفہ ہمارا راستہ ہے. تو جب راستہ پھر کہہ دینا مذہب حنفی ہے. مطلب کیا ہے؟ تم کیوں جھجکتے ہو بلا وجہ؟ جس کا نہ کرو, اپنے مسئلے کے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کیا کرو. خیر میں بتا رہا تھا, توجہ میں آخری بات بس کرتا ہوں, میرے نکتے پہ غور کرنا. ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت امام بخاری بہت بڑے امام ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں. میں نے کہا جی ہاں, تو تم تقریر پھر امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو, امام بخاری کی کیوں نہیں کرتے؟ میری دلیل پہ ذرا توجہ رکھنا. میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے, ہم عشاق مدینہ ہیں. ہم عشاق, تم بتا خوش کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں دلیل کا پتہ نہیں ہے. تمہیں دلیل کا پتہ ہوتا ہے نا, تمہیں اچھلنا تھا. ہمارے دلائل جب کوئی وضاحت ہوتی ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے, شروع میں دلیل سمجھ نہیں آتی. میں نے کیا نقطہ اعتراض اٹھایا کہ جی تم امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے, امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو. جواب کیا دیا؟ بولو نا, جواب کیا دیا؟ ہم عشاق. آپ کو میری کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ, اگر ملتان ایئرپورٹ سے ایک جہاز اڑے اور مدینہ منورہ جائے اور 5 گھنٹے میں جائے, دوسرا جہاز ایئرپورٹ ملتان سے اڑے اور مدینہ منورہ جائے اور 1 گھنٹے میں جائے, کس جہاز پہ جاؤ گے؟ کیوں؟ بولو نا کیوں؟ اس لیے کہ عاشق مدینہ ہے. میں پوچھوں جلدی کیوں جانا ہے تو کیا کہو گے؟ عاشق مدینہ ہے. بھائی ملتان سے اڑنے والا ایک جہاز مدینہ منورہ جائے 5 گھنٹے لے, دوسرا 1 گھنٹہ لے, آپ کس جہاز پہ جانا پسند فرمائیں گے؟ 1 گھنٹے والے پہ. کیوں؟ بولنا کیوں؟ عاشق مدینہ ہے. مدینے کا عاشق کہے گا مجھے جلدی لے چلو. 5 گھنٹے والے جہاز کی رفتار کم ہے, 1 گھنٹے والے کی رفتار زیادہ ہے. تو جب مجھ سے پوچھا امام بخاری کی تقلید کیوں نہیں, امام ابو حنیفہ کی کیوں ہے, میں نے اس لیے کہ میں عاشق مدینہ ہوں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امام بخاری سے پوچھا, ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے. امام بخاری نے کہا چلو تمہیں مدینہ منورہ لے چلتے ہیں. امام بخاری مدینہ منورہ لے جانے لگے. اب امام بخاری کی رفتار دیکھنا. ابھی قال حدثنا احمد بن اشعبہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. مدینے پہنچایا, 5 واسطے آئے ہیں. ہم نے بابا جی ابو حنیفہ سے عرض کیا ہم نے مدینہ جانا ہے. بابا جی نے کہا چلو مدینہ. میرے بابا جی گاڑی کی رفتار دیکھنا. عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ. عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن الحارث قال قال رسول اللہ. عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن انیس قال قال رسول اللہ. عن ابی حنیفہ عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ. عن ابی حنیفہ عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول اللہ. عن ابی حنیفہ عن عائشہ بنت عجل قال قال رسول اللہ. بخاری کے واسطے 5 ہے, ابو حنیفہ کا واسطہ 1 ہے. آپ سمجھ آئیے ہم کیوں تقلید ان کی کرتے ہیں؟ تمہیں خود نہیں پتا اس لیے ابو حنیفہ کرتے ہیں. اور یہ ابو حنیفہ کی تقلید, میں نے کہا بابا بخاری کی رفتار بہت کم ہے, ابو حنیفہ کی رفتار بہت زیادہ. اس جیسی رفتار والا نہ تمہیں کوئی محدث ملے گا
کے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی کبھی کبھی ان کو وہاں سٹاف کتنے پڑتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, امام حنیفہ کے شاگردوں سے گزریں گے پھر جائیں گے. کہ مکی بن ابراہیم کھڑا ہے 11 مرتبہ, اور واسع بن نبیل کھڑا ہے 6 جگہ پہ, حضرت امام حنیفہ کے محمد بن عبداللہ انصاری کھڑے ہیں 3 جگہ پہ. یہ کتنے رستے میں کھڑے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک بناب کے نصاب پہ اور ایک بنین کے نصاب پہ بات کی ہے. چلے میں ایک چھوٹی سی نکتی اور عرض کر دیتا ہوں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ جو بند والوں نے جو بچیوں کا نصاب رکھا ہے اس نصاب کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میاں عائشہ. کیا دلیل ہے؟ بولو کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کن کے لیے؟ میں نے کہا ان کے لیے جو ایک دن بھی سکول نہیں کی ان کے لیے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا 3 سال میں قرآن حفظ کرے, 1 سال میں گردان کرے, 1 سال میں اردو سیکھے, 4 سال میں کتابیں پڑھے. کتنے سال بنے؟ بولو نا کتنے سال؟ میں نے ہلکی سی رفتار دے دی تو بات نہیں سمجھ آئی. میں تو جامعہ حنفیہ میں رک کے تقریب کرتا ہوں تمہیں بات سمجھانے کے لیے, ورنہ الحمدللہ میں تو کراچی میں چیلنج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا نے اتنی تیز رفتار زبان دی ہے, کراچی میں اردو اسپیکنگ والے کا کام ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا. یہ دیوبند کا صدقہ ہے. اللہ نے دیوبند والوں کو حاجی عبدالوہاب صاحب بھی دیے, مولانا نیاز محمد بھی دیے, اور ہم دونوں کو مانتے ہیں. تم میرے کو مانتے ہو, فقیروں دونوں کو مانتے ہیں. ایسے آئیے مانو کہ گرم ضرورت پڑتی ہے کہ نرم ضرورت پڑتی ہے. کبھی رفتار کم چاہیے, کبھی رفتار ایسا چاہیے. ہر جگہ پر ایک رفتار چلا نہیں کرتی. میں بات سمجھا رہا تھا. حفظ کتنے سال میں؟ گردان کتنے ہو گئے؟ سکول لکھنا پڑھنا کتنے ہو گئے؟ 4 سال. کتابوں کتنے ہو گئے؟ 9 سال. دلیل امی عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکاح ہوا تو عمر 6 سال, داخلہ ہو گیا. رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال, پڑھنا شروع کر دیا. جب رخصتی ہوئی عمر 9 سال, اور جب سند فراغت ملی تو عمر 18 سال. حضور دنیا سے چلے گئے نا تو استاد ہی چلا گیا, پڑھانا کس نے تھا؟ امی عائشہ نے داخلہ لیا, عمر 6 سال ہے, پڑھنا شروع کیا, عمر 9 سال ہے, اور جب سند فراغت ملی ہے عمر 18 سال ہے. 9 سال امی عائشہ کے, 9 سال کے عمر. ہم نے دلیل بھی وہاں سے دی. مجھے ایک اور سب کہنے لگے کہ جن نے نصاب بنایا شاید ان کے ذہن میں بناؤ. میں نے کہا جو شرط امام بخاری کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی جو آپ نے بات نکالی ہے, یہ طرز تو محدثین کا ہے, ہمارا اپنا کوئی طرز تو نہیں ہے نا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آپ کے ذہن میں حنفیت آئی کہ نہیں آئی؟ جامعہ حنفی آپ بیٹھے ہیں, آدمی جامعہ حنفیہ بیٹھے, موت مولانا طیب حنفی ہو, آنے والا وکیل ارداف ہو, اور حنفیت کی بات ہی نہ کرے تو جلسے کا پیدا کیا ہو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اتنی آپ کی خدمت کو گزارش کرنی ہے, آپ دل چھوٹا نہ کریں, دل بڑا کریں. ہمارے مسلک پہ الحمدللہ تعالیٰ جبل عہد سے مضبوط دلائل ہے, تم دل چھوٹا نہ کیا کرو. اللہ کا لاکھ لاکھ میں شکر ادا کرتا ہوں. اتحاد اہل سنت والجماعت نے علمی طور پہ جتنا کام کیا ہے اتنا آپ حضرات کو اندازہ نہیں. یقین فرمائیں. میں طلبہ اور حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک آدھ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارا کام آگے دیکھ لو. میں سب کو نہیں مانگتا, نہ سب نیانا میں سب مانگتا ہوں. آپ کی بےزتی کرانے کو پیدا کر آدمی اتنا مانگے جتنا میں بھی چاہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک آدھ ہمارے پاس آ جاؤ, جزاک اللہ, ایک آدھ ہمارے پاس آ جاؤ. انشاءاللہ جب آپ پڑھو گے آپ کو اندازہ ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں طلباء جو دورہ حدیث کرے ان کے لیے ایک ساتھ مناظر الگ سکھاتے ہیں, کتابت الگ سکھاتے ہیں, علام سے الناس تک تفسیر الگ سکھاتے ہیں, اور لکھنا الگ سکھاتے ہیں, اور اچھی خاصی رگڑائی کر کے انسانیت الگ سکھاتے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کرتا بالکل. ہمارے میرے ساتھی پوچھتے ہیں یہ داخلے کی شرطیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں 2, نمبر 1 مولوی ہو, نمبر 2 بیوقوف نہ ہو. بس 2 شرط ہے. اور جن ان پہ عبادت نہیں ہوتی میں کوئی مسئلہ ساڑھے سے میں قابل آدمی کو تو ہر کوئی چلا دیتا ہے نا, نلائق کو کوئی نہیں چلاتا. میں نے کہا ہمارے کھاتے ڈالو, یہ نلائق ہم چلا رہے ہیں. اچھا جی پڑھاتے کی ہو؟ میں کہ انسانیت. کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ دیکھو یہ میرے ساتھ میری ٹیم کا لڑکا چل رہا ہے, بناوٹوں دورہ کی ہے, ساتھ میرے پاس لگایا ہے, انگلش بچ تو جانتے ہیں, اور کام کیا ہے میری گاڑی بیٹھ کے ہمارے دور سے نکلو, بس صرف یہ کام. کیمرہ اٹھاؤ, ہمارے جب سے ویڈیو مولوی پولیس کی ویڈیو, یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آنی, ان کو سمجھ آنی. تو اس نے سال لگایا نا, آپ کو بھی پتا آج کا جلسہ ہوا, آپ کتنے سامعین ہیں؟ 2000 3000 کتنے ہوں گے. لیکن یہی بیان جب 10 دن کے بعد نیٹ کے اوپر جانا ہے, پھر 10 نہیں 10 لاکھ نے سننا ہے. کس نے سننا ہے؟ اور ان دلائل سے جو فضا بننی ہے نا, وہ تم اس فضا کا اندازہ نہیں ہے. میں بین الاقوامی سطح پہ رابطے میں رہ کے ورلڈ لیول پہ گھومتا ہوں, تو تاکہ تمہیں نہیں اندازہ اس کا فائدہ کتنا ہونا ہے. اور محنت کس کی ہے؟ ایک مولوی کی جس نے ویڈیو بنائی ہے. اب یہ چھوٹا کام ہے,
لیکن تم تو سمجھ نہیں ہوگا تیرا ایسے 10 سال پڑھے ہیں سامنے تدریس دے ہو اے گلا ساڑھے نہ کرو. اس لیے مجھ سے پوچھے بھی شرطیں کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں نمبر 1 مولوی اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو. اچھا پڑھائیں گے کیا؟ میں نے کہا انسانیت. اللہ ہم سب کو انسان بنا دے. اور جو حضرات دورہ حدیث میں نہیں ہیں ویسے طلباء ہیں ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا کورس رکھا ہے 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک دورہ تحقیق المسائل کے نام پہ. ان طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں 12 دن دو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو حضرات وہاں نہیں آ سکتے اپنے گھر میں الاتحاد.org ویب سائٹ پہ وزٹ کریں anamedia.com اس کا وزٹ کریں تو انشاءاللہ یہ 12 دن آپ گھر بیٹھے لائیو پورے کورس کو سنیں گے بھی اور پورے کورس کو دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. براہ راست ہمارے کورس کو دکھایا جاتا ہے. گزشتہ سال ہمارے پاس جو پڑھنے والے طلباء تھے وہ تو غالباً 280 تھے اور جو براہ نیٹ پہ دیکھنے والے تھے وہ 8,500 تھے. کتنے تھے؟ 8,500. تو ایک عالم جو کیمرہ فٹ کر رہا ہے وہ کتنے کو پڑھا رہا ہے؟ 8,500. ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ دیکھو آپ نے جنگ کتنی لڑنی ہے. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے توجہ فرمائیں میں بات ختم کر رہا ہوں. ہمارا ہر ماہ ایک رسالہ نکلتا ہے فقیہ ماہانہ اور اگر قیمتوں کو مزید سخت قسم کا تو قافلہ حق ہے. خواتین کے لیے بنا دے اہل سنت ماہانہ رسالہ نکلتا ہے. اور جب کبھی کبھی کتابوں کا مطالعہ فرمانا چاہیں ہماری کتابیں باہر پڑھی ہیں فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ اور نماز اہل سنت والجماعت یہ میں نے مولانا مکی حجازی حرم مکہ والے ان کے فرمانے پہ لکھی ہے. اور میں اس کے اللہ کی جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میری تمام تر کتابیں دیوبند سے چلتی تمام تر کتابیں دیوبند سے چھپ رہی ہیں. اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. میں جدہ گیا تو مجھے ہندوستان کے مقبولہ کشمیر مفتی صاحب تشریف لائے اور وہاں کی چھپی کتاب مجھے پیش کی اور محترم دارالعلوم دیوبند مفتی عبدالقاسم نعمانی صاحب مجھے فرمانے لگے ہم آپ کی کتابیں پاکستان میں ہی دیوبند میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب دامت برکاتہ اللہ قبولیت عطا فرمائے. ہماری آپ سے گزارش جب آپ سے فارغ ہوں یہ نماز اہل سنت والجماعت ایک کتاب عام آدمی ضرور لے رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک. نماز دوران میں مرفوع احادیث پیش کرتی ہیں کئی مرفوع نہیں ہیں تو آثار ہیں ہر مسئلے پہ حدیثیں موجود ہیں. اس سے زیادہ آسان حلوہ تو ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے. جس امام کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ اس کی گارنٹی امت کا اجماع ہے. اس کی گارنٹی نبی پاک نے دی ہے. اس کی گارنٹی آپ کو وہ کیسے؟ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ. میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. اور امام ابو حنیفہ کے امام ہونے پہ پوری امت کا اتفاق ہے. صرف امت کے اتفاق بولنے کا نہیں ہے مدینہ منورہ میں لکھنے کا بھی. مدینہ منورہ میں لکھنے کا بھی ہے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آپ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں اللہ آپ سب کو لے جائے. اللہ سب کو لے جائے. آپ جانا میری بات کو ذرا سمجھ لو. مسجد نبی جو ترکی ہے اس کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. یہ جو پیچھے صحن ہے ایک چھتری اور دوسری چھتری پھر پیچھے برآمدہ پھر پیچھے چھتریاں. آپ جا کر اس کو دیکھنا. اس کونے سے آپ باہر نکلیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اس شہر میں چلے جائیں پہلی چھتری اور دوسری چھتری اس کے بالکل پیچھے جو ستون ہے برآمدے کا اوپر لکھا ہے مہمان بن صاحب. کیا لکھا ہے؟ تو وہاں نام کن کے لکھے جاتے ہیں؟ جنتیوں کے لکھے جاتے ہیں. ادھر نام صحابہ کے ہیں ادھر نام امام صاحب کا ہے پھر امام مالک کا ہے امام شافعی کا ہے امام احمد کا ہے. تو ہمارے امام کے جنتیوں کی دلیل کیا ہے؟ اجماع. اور جو اجماع نہ مانے اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں. دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور قیامت کو جنت نہیں ملتی. دلیل کیا ہے؟ قرآن میں نولی ما تولا نصلہ جہنم. یہ 2 سزائیں اجماع نہ ماننے والے کی. دنیا میں ہدایت نہیں قیامت کے دن جنت نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت بھی عطا فرمائے. اللہ کعبے کے صدقے میں جنت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے. جو حضرات تشریف لائیں تمام کا نام قبول فرما لے. اللہ تمام بیماروں سے عطا فرما دے. کتنے احباب تشریف لائے ہیں جو حدیث مبارک کی مبارک مجلس میں شریک تھے اور ان کے دل میں تھا شیخ صاحب دامت برکاتہ ان کو یا دیگر علماء کو دعاؤں کو کہہ سکے ان کا رابطہ نہیں تھا یا نہ کہہ سکے. اللہ تو علم بذات الصدور ہے. ان کے دلوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما دے. اللہ جامع حنفیہ پورے والا کو صرف ضلع کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے.
مولانا طیب حنفی صاحب دامت برکاتہم جو ادارے کے بانی اور مستقل سرپرست ہیں، محتمم ہیں، ان پر ان کی ساری ٹیم کو اللہ تو جزائے خیر عطا فرما، یہاں پڑھنے والے طلباء کو اے اللہ تو علم عمل عطا فرما، اساتذہ کو شیان شان اجر عظیم عطا فرما، اے مولا کریم یہاں جو بچیاں پڑھی ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، جو معلمات ان کو پڑھاتی ہیں ان کو بھی شیان شان اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد